علماء کو چاہیے صرف یہ آیتیں تبلیغیوں کے کھاتے میں نہ ڈالیں ہیں۔ ہاں، ان آیتوں پر علماء عمل نہیں کریں گے تو اور کون عمل کرے گا؟ علماء اس پر عمل کریں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، توجہ کریں، غور کریں، فکر کریں، اندازہ لگائیں۔ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک، علی صاحب ادعو امر ہے کہ نہیں ہے؟ بلاؤ، ادعو دعوت دو، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف، قرآن کی طرف، سنت کی طرف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن کس کے ساتھ؟ بالحکمہ، کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، بہترین اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مباحثہ کرو، اور مباحثہ کرو لوگوں سے ایسے طریقے سے ہی یا احسن، ہے یا جو بہترین طریقہ ہو، جو اعلیٰ طریقہ ہو۔ میں اس آیت پر ذرا توجہ دلاؤں گا اپنے اشاعت التوحید کے علماء کرام کو، خاص طور پر مولانا خضر حیات بکھروی صاحب کو، اور ان کے سارے جو متبعین ہیں اور جنہوں نے ان کو بڑا چڑھایا ہوا ہے۔ بہرحال میں اور کچھ نہیں کہتا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اصلاح کی نیت سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ نے آپ کو یہ مسند دی ہے، مقام دیا ہے، شان دی ہے، یقیناً اس کو غلط استعمال نہ کرو، نہ کرو۔ اللہ کے واسطے آپ کی وجہ سے جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے، ہمارا حال جو ہے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو، اپنے بزرگوں کا تو خیال کرو، بڑوں کا تو خیال کرو، ان کا تو احترام کرو۔ اللہ ہو اللہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دنائی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، والموعظۃ الحسنہ۔ کیا ہے موعظہ حسنہ؟ عمدہ نصیحت، اعلی نصیحت، بہترین نصیحت، دلائل سے مزین نصیحت، فتوے سے بچ کر، گالیوں سے بچ کر۔ یہ نہ کہو وہ تو ہے ہی بے ایمان، وہ تو ہے ہی بے ایمان، وہ تو ہے ہی مشرک، وہ تو ہے ہی زندیق، یہ باتیں کرنا اللہ معاف فرمائے ہیں۔ وفاق المدارس، اب تک اشاعت التوحید کا الحاق اور ان کے مدارس کا الحاق وفاق المدارس کے ساتھ رہا ہے۔ کن کے ساتھ رہا ہے؟ وفاق المدارس کے ساتھ رہا ہے۔ اور اب بھی اشاعت التوحید کے علماء، بعض علماء ان کے مدارس کا الحاق وفاق المدارس کے ساتھ ہے، لیکن خضر حیات نے یہ کہا کہ ہمارا اختلاف وفاق والوں سے نظریاتی اختلاف ہے، اور کیا اختلاف کو بیان کر کے پھر فتویٰ بھی لگایا۔ مشرک، زندیق، کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے۔ بھئی اختلاف رکھ، تجھے کون روکتا ہے؟ اختلاف رکھ، دلائل کے ساتھ اس اختلاف کا حال بھی نکال، بحث کر، مباحثہ کر، دلائل دے، سمجھانے کی کوشش کر۔
لیکن وجادلہم باللتی ہیا، بہترین طریقے سے بحث کرنی ہے، کسی کی تذلیل نہیں، تحقیر نہیں، فتوی بازی کے ذریعے سے نہیں۔ اب اس نے تلوار چلائی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جس مجلس کے اندر وفاق المدارس کو تان و تشنیع کا ذریعہ بنایا گیا، اس پر تان کیا گیا اور وفاق المدارس کے اکابرین کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا اور ان کی تکفیر کی گئی، اس مجلس میں حضرت مولانا امیر محترم طیب طاہری صاحب بھی بیٹھے ہیں، علامہ عصمت اللہ خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور مولانا فرید حقانی صاحب شیخ الحدیث ہیں، وہ بھی کیا ہیں، بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے علماء معتدل علماء ہیں، یہ سارے علماء خضر حیات کی اس بات سے اتفاق کرنے والے نہیں ہیں، پوچھ لو ان سے جا کر، یہ کلپ کے اندر میری بات آ رہی ہے، پوچھو ان سے، طیب طاہری صاحب سے، امیر محترم سے پوچھو، وفاق والوں کو آپ مشرک مانتے ہیں، زندیق اور کافر مانتے ہیں آپ؟ علامہ عصمت اللہ خان صاحب سے پوچھو، حقانی صاحب سے پوچھو۔ لیکن افسوس اسی مجلس میں یہ آج کل کا یہ مولوی کھڑے ہو کر ایسی زبان استعمال کر رہا ہے، ایسی زبان، اس جیسی زبان کسی عالم نے استعمال نہیں کی، اس طریقے سے نام لے کر۔ بھائی تجھے اختلاف ہے، کر تو اختلاف، ٹھیک ہے اختلاف کر، لیکن یہ تو یہ طریقہ اختیار نہ کر کے ہر ایک کو کافر مرتد بنا بنا کر گاجر مول کی طرح کاٹتا پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے، ادب و احترام۔ اچھا کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے سوچ تو صحیح کہ تو کس مدرسے کا فاضل ہے اور تیری سند کہاں سے آئی ہے، ان کے اوپر کن علماء کے دستخط ہیں، تیرے اساتذہ کون ہیں، وہ بھی وفاق المدارس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو بھی کافر زندیق مرتد، کوئی حیا کو ہاتھ مار۔ اللہ تعالی ہدایت دے یار، ہمیں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو جائے گی، لوگ پھر اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں گے، گالیاں بچھاڑ کریں گے ان کے اندر، کمنٹ کے اندر، یہ ایسا ہے ویسا ہے، منکر حیات عیسیٰ ہے، یہ حدیث کو نہیں مانتا، فلانے کو نہیں مانتا۔ یہ دوسری بات ہے۔ بھئی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا جواب دو۔ تمہارے یہ اکاب مولوی یہ اس پر عمل کر رہے ہیں، خاص طور پر خضر حیات صاحب اور اس کے سارے شاگرد، جن کو یہ تربیت دے رہا ہے، یہ تربیت دے رہا ہے کہ بس کافر و مرتد بناؤ، تمہارا کام ہے کافر و مرتد بنانا، زندیق کہنا، تم یہ فتوے لگاؤ، علم والی بات نہیں، تقوی والی نہیں، خاشیت والی نہیں، خوف والی نہیں، اللہ کی بات نہیں، بس فتوے لگاؤ فتوے، دعوت کا ذہن ہے ہی نہیں، انذار و تبشیر کا ذہن ہے ہی نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، پوچھو خضر حیات سے موعظہ حسنہ کسے کہتے ہیں، وجادلہم باللتی ہی احسن کسے کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارا کام یہ ہے، یہ دعوت دینا اچھے اسلوب کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ایک دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی، برائی کا جواب کس سے دو، اچھائی سے۔ انہوں نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہی نہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اللہ نے ایک دوسرے مقام میں یہ بھی فرمایا ہے، کیا فرمایا،
कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह, कह दो मेरा रास्ता है, मैं बुलाता हूं किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। अला बसीरतिन, दलाइल के साथ, बसीरत के साथ मैं भी बुलाता हूं। आना व मन इत्तबानी, मैं भी दलाइल के साथ, बसीरत के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, प्यार के साथ, खैर खई के जज्बे के साथ मैं भी अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता हूं। व मन इत्तबानी, और जो मेरी पैरवी करेंगे वो भी किसकी तरफ बुलाएंगे? अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएंगे। फतवे लगा के नहीं, अला बसीरत, वो भी बसीरत के साथ, दलाइल के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएंगे। ये आयतें किधर जाएंगी? फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ये आयतें किधर जाएंगी? इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, ए मेरे प्यारे पैगंबर आपका काम है इबलाग करना, पैगाम पहुंचाना, हिसाब किताब लेना हमारी जिम्मेदारी है। ये आयतें किधर जाएंगी? कौन अमल करेगा? नाम कुरान का लेते हो और इन्हीं आयात से रूगर्दानी इख्तियार करते हो, कुछ अल्लाह का खौफ तो करो। कम अज कम उलमा की कदर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ना करें हमारी कदर, ना हमें जरूरत है। जो कुछ कहते हैं, गालियां देते हैं, हम उम्र लोग, हम सन लोग हैं, कोई मसला नहीं है। कम अज कम उन लोगों और उन उलमा का पीछा तो छोड़ दो जिनकी जिंदगियां दीन पर लग रही हैं, अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हैं, उन पर तो कीचड़ ना उछालो। अल्लाह 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 ताला समझ दे। इख्तिलाफ मैंने कहा हमें भी है, बंदियालवी साहब से भी है, बाकी अकाबरीन से भी है, बहुत सारा इख्तिलाफ होगा। वो हमारे बारे में जो कुछ भी कहते होंगे, हमें उनके बारे में जर्रा बराबर भी कोई गुस्ताखी का कलमा हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। हम इन सारे हजरात अकाबरीन की जितने भी हैं, हम इन सब की कदर करते हैं, एहतराम करते हैं और इख्तिलाफ रखते हैं उनसे। ठीक है, इख्तिलाफ होता रहता है, इख्तिलाफ की बुरा है, आइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ नहीं है। अगर उसकी तनकीद की जाए तो बहुत इख्तिलाफ नजर आएगा, तनकीद की जाए तो हलाल हराम का इख्तिलाफ लाजिम आ जाता है। इन लोगों को पता है, फिर कहेंगे नज़ूल ईसा, नज़ूल ईसा, भाई इसमें भी इख्तिलाफ है। अगर मुझसे पूछते हो फिर मैं आपको दलाइल दूंगा कि इस मसले में भी कुरून उला के अंदर इख्तिलाफ चला आ रहा है। मरातिबुल इज्मा में वाज़े लिखा हुआ है, इमाम इब्न हज़म ने कहा है, इख्तलाफू फी ईसा अलैहिस्सलाम, इख्तिलाफ है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, अयाती कबला यौमल क़ियामती अमला, कि वो क़यामत से पहले आएंगे या नहीं आएंगे। इख्तलाफू, इसमें क्या है? इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ तो होता रहता है, लेकिन किसी पर फतवे लगाना और ऐसी जुबान कैंची की तरह चलाना, अल्लाह माफ करे कि उसमें जमात को कई धड़ों के अंदर तकसीम कर दिया गया। ताकीक है, समझ है, हर एक के पास अपने, ज़ाहिर बात है घर के अंदर कई भाई होते हैं, रिश्तेदार, उसमें उनके जहनों में कोई इख्तिलाफ होते हैं, कई, हर एक का जहन एक जैसा तो नहीं होता। लिहाजा हम बुनियाद दीन को तो सारे मानने वाले हैं ना। कुल ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, उस कलमे की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या है, मुत्तफकुन अलैह, उसकी तरफ आ जाओ। वो अल्लाह की तौहीद वाला कलमा है, वो अल्लाह की तौहीद का बयान करना है, शिर्क को हमने उसका रद्द करना है और शिर्क को हमने दूर करना है अपनी जिंदगियों से भी, लोगों की जिंदगियों से भी, और तौहीद की तरफ लोगों को ले आना है। ये मेहनत छोड़ दी और अपने ही बुजुर्गों के पगड़ियां उछालनी शुरू कर दी। अल्लाह हिदायत दे इनको। ये आयत हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी इस्लाह के लिए भी पढ़ रहे हैं, उलमा की जिम्मेदारी है। अगर ये हजरात अपने आप को उलमा के अंदर समझते हैं तो इनको चाहिए उलमा वाले अखलाक किरदार पैदा करें। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के यहाँ अल्लाह ताला से कौन डरने वाले होते हैं? सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा इकराम होते हैं। और जो अल्लाह से डरने वाला हो
وہ اپنی صفائی کے میں ہی سچا ہوں، میں ہی جنتی ہوں، باقی سارے مرتد و زندیق ہیں. یہ ڈر ہے. اللہ سے ڈرنے والا کبھی تکبر والی زبان استعمال نہیں کرتا، عاجزی کرتا ہے. وہ تو اپنے بارے میں کہتا ہے میرے حال کا مجھے کوئی پتہ. آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، خود پیارے پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں. سبحان اللہ. اللہ اچھا، بہرحال توجہ کی ضرورت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مباحثہ بھی کرو، بحث بھی کرو. تو بہترین ایسے طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو، دوسرے کی تذلیل نہ ہو، تحقیر نہ ہو، بےزتی نہ ہو، اظہار ثانی نہ ہو، اپنے علم کا ہوا بٹھانے والی بات نہ ہو، اپنے آپ کو غالب کرنے کی بات نہ ہو، دوسرے کو مغلوب کرنے کا رویہ نہ ہو. یہ اگر آ جائے گا تکبر آ جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں تمہارا کام دعوت دینا ہے، باقی فیصلے سنانا تمہارا کام نہیں ہے. کیوں؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمعتدین. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کون گمراہ ہے اس کے راستے سے، کون سیدھے راستے پر چلنے والا ہے. اللہ ہی خوب جانتا ہے. تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا، تمہارا کام ہے دعوت دینا، باقی فیصلہ سنوانا اللہ کا کام ہے. فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ہوا عالم بمن ضل عن سبیل. اللہ ہی خوب جانتا ہے کون گمراہ اس کے راستے سے. وہوا عالم بالمعتدین، اللہ ہی کو پتہ ہے کون سیدھے راستے پر چل رہا ہے. تم کیوں کہہ رہے ہو کہ فلانا جو ہے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا؟ تمہیں کس نے کہا؟ تم جان چکے ہو، تمہارے پاس علم آ گیا ہے. اللہ اللہ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو کی تکلیف، تم تو تکلیف پہنچاؤ اس قدر جس قدر تکلیف پہنچائی گئی ہے تم کو جس قدر تکلیف پہنچائی گئی ہے تم اتنی دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتے ہو بدلے میں. لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، وَلَئِنْ اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یقیناً بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کرنا ہی کیا ہے؟ بہتر ہے. باقی اللہ نے پیارے پیغمبر کو فرمایا وَاصْبِرْ، اے میرے سونے پیغمبر، اے میرے اجمل و جمیل پیغمبر، اے میرے احسن و حسین پیغمبر، وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صبر کیے جاؤ، صبر کیے جاؤ، اور نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے. اب علماء کو بھی چاہیے کیا کریں؟ صبر کریں. یہ کلب جائے گا، آپ دیکھنا ہے ان کے اندر. اب یہ اپنے سے باہر ہو کر پتہ نہیں کیا کیا تلواریں چلائیں گے یہ لوگ. اللہ ان کو ہدایت دے. وما صبرک الا باللہ، نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے. ولا تحزن علیہم، اے میرے پیارے پیغمبر نہ غم کھاؤ تم ان پر. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ہو تنگ دل ان کی چال بازیوں سے. یہ جو کر رہی ہیں چال بازیاں چل رہی ہیں، اس سے تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. یہ چالیں چلتے ہیں، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کیا کچھ کہتا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر ان کے ساری تدبیروں، چالوں اور قولوں سے آپ پریشان نہ ہوں. ان اللہ مع الذین، اللہ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے تقوی، مع الذین اتقوا، مع الذین، اللہ کے ان کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی اختیار کرنے والا جو زبان کا بھی تقوی اختیار کرے، زبان سے کسی کو گالی نہ دے، فتوے نہ لگائے. ہیں مسئلے میں اختلاف ہو گیا، بے ایمان، جاہل، فلانا، یہ وہ، اس قسم کی زبان تقوی والا نہیں استعمال کر سکتا. جس کو اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہے کہ میں نے اس زبان کا بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کاش کے علماء اس باتوں کو اور ان آیات کو مد نظر رکھتے. بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، جن کی زبان میں بھی تقوی، جن کی آنکھ میں بھی تقوی، جن کے ہاتھ میں بھی تقوی، جن کے علم میں بھی تقوی، جن کی تقریر میں بھی تقوی، جن کی تحریر میں بھی تقوی، جن کی
چال میں بھی تقوی، جن کے گفتار میں بھی تقوی، جو ہر طرح سے تقوی اختیار کرنے والے، والذین هم محسنون، ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی زندگی نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی